پارٹ 2۔ عزیزان گرامی، دوسرا سوال یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں قط کاٹ خدمت انسانیت کے لحاظ سے، یہ میری رائے ہے، سب سے برگزیدہ اور عظیم آدمی گزرے ہیں خان عبدالغفار خان باچا خان، تحریک خدائی خدمتگار کے بانی، 36 سال جیل میں رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار رسپانسبل آدمی سے جیو میں جرگا یا جو بھی سلیم صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے باچا خان کے بڑے بڑے ہاتھوں کے علاوہ کوئی چیز مرغوب نہیں ہے۔ میں نے کوئی چیز، اس نے ایک تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، شرم آنی چاہیے ایسے پولیٹیشین کو۔ حالانکہ میں ایک صوفی آدمی ہوں، دینی آدمی ہوں، روحانی آدمی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ باچا خان کی کتاب ہے میری زندگی اور میری جدوجہد، زما جون اور زما جدوجہد، تحریک خدائی خدمتگار، کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف گھر گھر جا کر اس فقیر آدمی نے مکتب بنائے، ذات پات کا تمیز ختم کیا۔ ابھی پختون قبائل میں جائیں آسانی سے رشتے ہو رہے ہیں، یہ کریڈٹ باچا خان کو جا رہا ہے۔ آپ پنجاب میں آج ہے نا، 30 سال سے تو میں بھی پرماننٹ رہ رہا ہوں، 30 سال سے پہلے بھی تو پنجاب کی خبر تھی نا، خانقاہی سسٹم جو ہے۔ اب ران آرائی میں شادی کرے، آرائی جٹ میں کرے، جٹ راجپوت میں کرے، کیا اثر ہوتا ہے؟ لیکن آپ اتنا کریڈٹ تو باچا خان کو دے دیں کہ انہوں نے وہاں آپ کی ذات پات کو مٹا دیا، آپ کو انسان بنا دیا ہے۔ اور ان کے کیبنٹ میں دیکھے کہ نیچے ذاتوں والے قومی اسمبلی کے اور بڑے بڑے عہدوں پہ آئے تھے۔ تو باچا خان برصغیر پاک و ہند میں لوگ نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہیں، وہ بھی ہوگا عظیم، لیکن بات یہ ہے کہ پالیٹیشین میں انسانیت کی خدمت کے لیے باچا خان سے بڑے آدمی نہیں گزرے، بہت عظیم آدمی گزرے ہیں۔ اللہ اس کے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ میں کہتا ہوں مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا، یا نصیب اللہ عطا کرے وہ ہو سکتا ہے۔ انسانیت کے لیے بڑی قدر ہے اس کی۔ باچا خان بڑے آدمی تھے، اور بڑے آدمی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بڑے فقیر آدمی تھے۔ تو جہاں بغض ہو، جہاں حسد ہو، جہاں جہاد کے نام پہ ڈالر ہو، اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھائے اور کشمیر میں دوسروں کے بچوں میں جہاد کے لیے بیچتے تھے، اور افغانستان میں میں وہی جماعت اسلامی کی ذمہ دار آدمی کی بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو ڈیٹریک کرتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ بات جب باچا خان کی آئی تو اس نے مذاق اڑایا۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے۔ ہم کب تک اس میں رہیں گے؟ اگر کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اختلاف رکھیں، اختلاف تو انسانوں میں ہوگا، علماء میں اختلاف ہے، بہت مسائل میں اختلاف ہے، فروع اختلاف ہے، لیکن اس کی بات یہ نہیں کہ ہم اس کو کفر شرک تک لے جائیں۔ تو بات کسی بھی مکتبی فکر کا ہو، آپ اختلاف، ہم بھی تو اختلاف رکھیں۔ مثلاً ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اس کے قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تصوف کو نہیں مانتے تھے، بالکل نہیں مانتے تھے، لیکن ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب ہمیں مطالعہ کی ضرورت پڑی، فلسطین پر قہر ڈال گئے، نسلوں کو ملیامیٹ کرنے لگے، تو کوئی روز زمین پر ڈاکٹر اسرار کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا کہ اس نے گریٹر اسرائیل پر، ان کے کرتوتوں پر، ان کے فریب پر، ان پہ مکر و فریب پر،
یہودیت کی جالوں پر کام کیا ہو. حالانکہ ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں، ہم ان کے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اختلاف رکھیں، علمی رکھیں، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے اس کا تمسخ اڑانے کی اجازت نہیں دیں گے. اب دیکھیں نا، جمعیت علماء اسلام میں مفتی محمود صاحب بہت فقیر آدمی گزرے ہیں. مولانا محمد امیر بجلیگر کی زبانی سنیں کہ شیخ احمد جان کو جو حضور علیہ السلام نے پگڑی عطا فرمائی تھی، صوفی جمیل کو، تو وہی خبر مفتی محمود صاحب لے کر آئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ چلے گئے جناب میاں صاحب اب غلجائی کے پاس. اب مماتی یہ لوگ مانتے ہیں یہ حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل ہے، تو لوگوں کا مطالعہ ہے نہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا تمام علماء کی قدر کیجئے گا، اختلاف علماء رکھے، مفتیان رکھے. کل مجھ سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب ہم نے دے دیے کہ جی شام نورانی اور شام رضا مدثر بریلوی، پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ہوئی کہ نسوار لیتے تھے، یہ حقہ اور پان لیتے تھے، یا جو علماء آج کل کے دور میں نسوار لیتے ہیں تو وہ کہتے پھر کہ ایک سلفی عالم ہے، اس نے ٹاک شو میں کہا کہ کلو مسکر حرام، ہر نشہ حرام ہے. تو میں نے کہا اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں گٹکا کہاں تھا، سگریٹ کہاں تھی، حقہ کہاں تھا؟ ہمارے اہل سنت والجماعت اور فقہائے کرام جتنا میں نے پڑھا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر تعویل کرے یا اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکالے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے. ایک دعا ہے، پان لینا یا سگریٹ پینا یا حقہ پینا ہمارے پختون بیلٹ میں پرانے زمانے میں بھی تو پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے بھی جب پختونخوا سے نکلے 31 سال ہو گئے، تو وہ نا 30-31 سال وہ چلم ہم کہتے تھے، وہ ڈیروں میں ہوتے تھے وہ لوگ اس کو. ہاں اگر اس میں آپ نشاور چیز ملائیں، کیفین افیوم لے لے یا آپ چرس لے لے، اس قسم کی چیزیں جو نشاور ہو، تو پھر وہ سکر میں آتے ہیں. تو مسکرن پھر حرام کریں، بالکل حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے. لیکن یہ تو دعا ہے نا جی، اس میں نشہ کہاں ہے؟ تو اس پہ حرمت یعنی حرام کا فتویٰ دینا اور بڑا دید دلیری کے ساتھ جج بننا، یہ ناانصافی ہے. ہمارے فقہائے کرام میں تو کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا. کیا جو فقہائے کرام تھے اس کو قرآن و سنت کی سمجھ نہیں تھی؟ یاد رکھیے گا، ہر فقیہ فقاہت کے ساتھ محدث بھی ہوا کرتے ہیں، ہر محدث فقیہ نہیں ہوا کرتے. تو مسائل میں اختلاف رکھیں، علم بھی رکھیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ ابھی آپ نسوار ڈالنے والوں پر حرام کا فتویٰ دے دیں، حقہ والوں پر حرام کا فتویٰ دے دیں، اور پان لینے والوں پر حرام کا فتویٰ دے لیں. یار اگر آپ کو کراہت آتی ہے، میں نے زندگی میں کوئی نشہ نہیں کیا، بالکل کراہت آتی ہے، میرے سامنے جو کوئی سگریٹ لے لے تو میرا وہ سانس چلا جاتا ہے. لیکن کیا میں اپنی سانس انفرادی عمل اس پہ توک دوں کہ نہیں جی کلو مسکر حرام ہے؟ یار یہ دین کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا کہ جو ایک ٹاک شو میں آیا، جہاں بھی آیا، جو جی چاہے آپ بولے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بات یہ فضائل بیان کرے اور تفہیم المسائل وہ لوگ اس میں فتویٰ دے جو اس میں ایکسپرٹ ہو. وہ علماء کرام، مفتیان دین کرام جس نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں کنگالی ہو اور امت کو آسانی دے.
تو بات یہ ہے The time is 1 کہ تکلیف ہوتی ہے، p.m. دکھ ہوتا ہے کہ اس پرفتن دور میں کیسے کیسے لوگ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ حاشا للہ، یہ صوفیہ کرام کا مذہب نہیں ہے، یہ صوفیہ کرام کا رستہ نہیں ہے، یہ خانقاہی نظام میں بیٹھ کر شہبازوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔